دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا کی عزاداری ہو رہی ہے، ان عزاداروں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، دشمنان عزاداری کے نست و نابود ہونے کے لیے مل کر بلندتر صلوات۔ عزیزان محترم، آپ جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہیں، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے میں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ شجاعت اور ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال حسین بن علی نے بتا دی کہ 72 نے 9 لغت سے جنگ جیت لی۔ بس گزارش اتنی ہے، جتنے بیٹھے ہیں فاصلوں کو ختم کریں، قریب تشریف لے آئیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بہت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ آج اس امام کے حوالے سے یہ فرش عذاب بچھایا گیا، جنہیں اگر کہا جائے کہ انہوں نے ہمیں فرش عذاب بچھانے کا سلیقہ سکھایا تو غلط نہیں۔ امام کا صحابی جلیل القدر صحابی ایک جملہ نقل کرتا ہے کہ 35 برس حیات رہے ہوئے، کئی لوگ تھے جن کی تمنا ہوتی تھی، غور فرمائے گا اس جملے پر، اور پھر اس سے اپنی زندگی میں تغیر اور تبدل لائیے گا، تاکہ کئی لوگ تھے دور دور سے آتے تھے، یمن سے، بحرین سے، قم سے، مولا سے تمنا کرتے تھے مولا ہماری خوشیوں میں آپ شریک ہوں، آپ ہماری شادی میں آئیں، کہ مولا نہیں جاتے۔ لیکن کئی ایسے افراد تھے جن کے ہاں سے بلاوا نہیں آتا تھا، لوگ اس لیے نہیں بلاتے تھے، وہ مخلص تھے کہ امام کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو جائے، کہیں ان کے لائق احترام محفل نہ سجا سکیں۔ احترام ہے، وقت کے حجت خدا کا احترام ہے، انہیں بلانا آسان ہے، اس احترام کو باقی رکھنا آسان نہیں ہے، تو کیا نہیں بلاتے تھے۔ لیکن میں نے امام کو ان میں سے چند جگہ دیکھا، میں نے حیرت سے مولا سے پوچھا، مولا یہ کیا ہے؟ یہ راوی کون ہے؟ ابو الاسود دویلی، یہ وہ شخص ہے جو آج پوری قرآن کی تجوید پڑھائی جاتی ہے، اسے امیر المومنین کے تعلیم کردہ نسخے سے عوام کے حوالے میں۔ اتنے عظیم صحابی کا عظیم سوال، مولا کیا بات ہے؟ کچھ لوگ بلاتے ہیں دور دور سے، کہتے ہیں مولا سواریوں کا انتظام ہم کریں گے، سفر کے خراجات ہم بھریں گے، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، آپ نہیں جاتے۔ اور کہیں پر آپ کو میں نے دیکھا ہے یہ بلانے نہیں آئے، آپ پھر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیا وہ خلوص سے نہیں بلاتے؟ کیا ان کی نیت میں کوئی شک ہے؟ تاکہ نہیں مولا نے کہا نہیں ابو الاسود ایسا نہیں ہے، وہ بھی خلوص سے بلاتے ہیں۔ کہا پھر مولا جاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھا دیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی نہ جاؤں ایسی جگہوں پر۔ مولا نے کہا نہیں تم جایا کرو،
کہ مولا پھر آپ کیوں نہیں جاتے؟ جب اس نے بہت اصرار کیا تو امام نے جواب دیا، امام نے فرمایا کربلا کے بعد ہم کسی خوشی میں نہیں جاتے، اسی لیے وہاں پہ ہم نہیں جاتے کہ کہیں خوشی کا سما نہ ہو۔ میں نے بابا کو اس مظلومیت کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ مجھ سے خوشی برداشت نہیں ہوتی، اپنے غریے پہ ضبط کیجیے گا۔ اور اب امام کا وہ جملہ جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اس جملے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا اسے اپنی زندگیوں میں لاگو کریں تاکہ حجت خدا وقت کے امام آپ کی شادیوں میں، آپ کی خوشیوں میں آئیں کہ مولا پھر ان جگہوں پہ کیوں چلے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ نہیں بلاتے؟ مولا نے کہا اگر اس لیے چلے جاتے ہیں جہاں پر میرے بابا حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں سجاد کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں میں خود بانی کی حیثیت سے چلا جاؤں۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو، وہاں پہ امام سجاد کو یا وقت کے امام کو بلانا چاہتے ہیں تو ذکر حسین ابن علی کا۔ یہ جو جگہیں آپ کو رم خالی نظر آتی ہیں یہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے آنکھوں پہ پردے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام، چھٹے امام، آٹھویں امام، تین اماموں سے روایت۔ علامہ مجلسی نے لکھا، شیخ طوسی نے لکھا، شیخ مفید نے لکھا، تین جلیل قدر علماء نے تین ائمہ سے نقل کیا۔ فرمایا جب بھی، جہاں بھی، کوئی بھی، تینوں میں کوئی قید نہیں، جب بھی، جہاں بھی، کوئی بھی حسین کا فرش بچھاتا ہے، اللہ کے فرشتے جنت سے اٹھ کر اس جگہ پر آتے ہیں۔ فقط یہاں تک نہیں ہے روایت، یہ جملے آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، روایت اور آگے ہے تاکہ فرشتے آتے ہیں اور جب آ کر پرواز کر کے واپس جاتے ہیں تو جو فرشتے نہیں آئے جو جنت میں ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں، غور فرمائے گا روایت کے لفظوں پر، صاحبان علم و فہم تشریف فرمائیں، کہا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں جو تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو تو ہماری جنت کی نہیں ہے، یہ کون سی خوشبو تم لے کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں زمین پر خدا کے ولی حسین کا ذکر ہوا تھا، ہم وہاں پر گئے تھے، توجہ کیجئے گا، ہم وہاں پر گئے تھے اس لیے اس خوشبو کو لے کر آئے ہیں۔ کہ وہ فرشتے کہتے ہیں یا خدا فیا لیت ہذہ الریحۃ العظیمہ، کاش کہ یہ خوشبو ہمیں بھی مل جائے، یہ عظیم خوشبو۔ خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجلس ختم ہو گئی، عزادار گھروں کو چلے گئے، تم جاؤ، جا کر اپنے پروں کو اس جگہ سے مس کرو جہاں پر عزادار بیٹھے تھے، تمہیں وہ خوشبو نصیب ہوگی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں دنیا میں ایک مرتبہ جس جگہ پر ذکر حسین ہو جائے قیامت تک کے لیے فرشتے آتے جاتے ہیں، خوشبو لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہے مجلس، یہ ہے مجلس کا مقام، یہ ہے حسین کے فرش کا مقام۔ لیکن ایک شرط ہے عزادار کہ وہ فرش حسین ابن علی کا ہو، اس فرش کو بچھایا سرکار سید الشہداء کے لیے کیا ہو، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو۔ درود پڑھے محمد والے محمد کے ذات صلی محمد۔ آپ کے سامنے سورہ مبارک زاریات کی آخری آیات میں سے ایک آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ توجہ فرمائیں گے، زیادہ مزاحم نہیں ہوں گے انشاءاللہ اسی آیت پر جو امام کے حوالے سے گفتگو اور ان کے ہی مسائل۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کے رائے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ انسان یہ سمجھتا ہے، بعض لوگ جو قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے، جنہوں نے قرآن کو اہل بیت سے نہیں سیکھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت، توجہ فرمائے گا، عبادت فقط اور فقط نام ہے مصلی پہ کھڑے ہونے کا، مصلی پہ کھڑے ہونے کا نام عبادت ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے ایسا نہیں کہا وما خلقت الجن والانس الا للصلاۃ، ہم نے انسانوں کو نماز کے علاوہ خلق نہیں کیا، نہیں، لفظ عبادت کہا۔ نماز عبادت ضرور ہے لیکن صرف عبادت نماز نہیں ہے، عبادتیں اور بھی بہت ہیں۔ روزہ عبادت ہے، کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ بھی عبادت ہے،
حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اتنی عظیم عبادت ہے، توجہ فرمائیے گا، اتنی عظیم عبادت ہے، خالق کہتا ہے جب تم زکوٰۃ کسی مستحق کو دیتے ہو، جب مستحق تم سے زکوٰۃ لیتا ہے، میں اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور نماز کو جس نے جمع کر دیا اسے علی کہتے ہیں۔ یاد سلامت اللہم صلی علی محمد۔ زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤتون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے تین ولی، اللہ ولی، رسول ولی، تیسرا وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ہمارا سرنامہ کلام یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ رکیں، لیکن یاد رکھیے گا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اہل سنت کے جلیل قدر عالم کہتے ہیں یہ نہیں کہا کریں کہ زکوٰۃ رکعت نماز میں، حالت نماز میں، حالت نماز میں، غور فرمائیے گا اہل سنت کے عالم کے جملے کا یہ نہ کہا کریں کہ نماز کی حالت میں صرف زکوٰۃ علی نے دی۔ نہیں نہیں، دی تو بہت ساروں نے تھی، لیکن آیت جس کے دینے پر اتری وہ فقط علی، یعنی عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت نماز ہے، عبادت روزہ ہے، عبادت حج ہے، عبادت زکوٰۃ ہے، عبادت خمس ہے۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو خالق صرف اور صرف ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک روایت پڑھی تو ایک روایت علامہ شبلی نعمانی جنہوں نے کتاب لکھی الفاروق، اہل سنت کے جلیل قدر عالم، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے نبی کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی تشریف فرما تھیں۔ تو جیسے غور فرمائے گا لفظوں پر، وہ لکھ رہے ہیں علامہ شبلی نعمانی، میں لفظ ٹو لفظ ان کے لفظ نقل کر رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ تشریف فرما تھی تو دیکھا رسول بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، ام المومنین بھی موجود ہیں، خلیفہ اول بھی موجود ہے، مسلمانوں کے خلیفہ اول بھی موجود ہیں۔ کیا دیکھا کہ امہات المومنین نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صرف اور صرف علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو جناب عائشہ نے پوچھا یا ابتا، اے میرے بابا، آپ کیوں علی کو دیکھے جا رہے ہیں؟ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کسی اور چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ رسول کے گھر کو نہیں دیکھ رہے، رسول کے در کو نہیں دیکھ رہے، صرف علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو رسول خدا کے صحابی نے فرمایا امہات المومنین سے کہ میں علی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت نے نہیں پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جنوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، میں اس لیے علی کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ کہ کیوں بابا؟ کہ اس لیے کہ میں نے نبی سے متعدد بار سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ فرمائے گا، یہ تو صحابی کا جملہ تھا، اب نبی کا جملہ سنیے گا۔ نبی نے آنکھوں کو کھولا، فرمایا کہ صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، وَذِكْرُهُ عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اور یہاں تک نبی نہ رکے، آگے بڑھ کے فرمایا کہ شاید کوئی ایسا دور آ جائے علی کا چہرہ بھی لوگوں کے سامنے نہ ہو، علی کے ذکر پر پابندی لگ جائے، فرمایا اس عبادت سے تم پھر بھی محروم نہیں ہوگے۔ وَحُبُّ عَلِيٌّ عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ یا علی مدد حق۔ عزیزان محترم، عبادت محبت اہل بیت عبادت ہے، محبت اہل بیت عبادت کی قبولیت کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگ سجدے کر کے عبادت کر کے عابد بنے، بڑے بڑے لوگ عابد بنے۔ عبادت کر لینا آسان ہے عزیزان محترم، غور فرمائیے گا لفظوں پر، بہت اہم بات آپ کی خدمت درس کرنے لگا ہوں۔ عبادت کر لینا آسان ہے، اس عبادت کو بچانا بڑا مشکل۔ بلم ابن بعود مشہور و معروف واقعہ، اس میں اعظم عطا ہو گیا تھا، عابد تھا لیکن اپنی عبادت کو بچا نہ پایا، حجت خدا کے سامنے آ گیا۔ جب حجت خدا کے سامنے آیا تو اس نے مرتے وقت ایک جملہ کہا تھا، خالق اتنی عبادت کی ہے میں نے، توجہ فرمائیے گا، بلم بعود کا اتنی عبادت کی ہے میں نے، اس کی جزا تو دے دے، گناہ تو ایک کیا ہے نا، حجت خدا کے سامنے آیا ہوں، اس کی سزا دے دینا۔ تو نے خود کہا ہے کہ عبادتوں کا میزان ہوگا، گناہوں کو میزان ہوگا،
میری عبادتوں کی تعداد زیادہ ہے، گناہ تو ایک ہے۔ فرمایا تمہاری عبادتیں جتنی بھی ہو، حجت خدا کے مقابلے میں آنا، عبادتوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ مجھے وہ عبادت قبول ہے جس میں حجت خدا کی محبت شامل ہے۔ عبادت کر لینا بہت آسان ہے، لیکن عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اس عبادت کو سنبھالا کریں۔ سب لوگ عابد بنیں، ساجد بنیں، لیکن اگر کائنات میں کوئی شخص زین العابدین بنا، سید الساجدین بنا، تو حسین کا بیٹا۔ کوئی شخص ایسا نہیں جسے زین العابدین کہا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، امام کی فضیلت کا ایک لقب ہے جسے اہل سنت کے عقیدت مند بزرگ صوفی امام کو دیتے ہیں۔ مکاتب تشریح میں نے بہت تلاش کیا، شیعہ کتب میں مجھے شاید چند ایک کے علاوہ نہیں ملا، لیکن اہل سنت کے علماء، جلیل القدر علماء، اس جملے کو بہت غور سے عقیدتاً کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی عرب کا شہزادہ ہوتا ہے، کوئی عجم کا شہزادہ ہوتا ہے، تاریخ میں ایک شہزادہ ہے جو عرب کا بھی شہزادہ ہے، جو عجم کا بھی شہزادہ ہے، جس کے بابا نانا دادا سردار ہیں عرب کے، اور جس کے نانا سردار ہیں عجم کے، سید سجاد، کیونکہ ان کا ددیحال عرب ہے اور ان کا ننیحال عجم ہے۔ عرب اور عجم دونوں کے شہزادے جس ذات کی ہے، امام زین العابدین ہیں۔ ہمارے خدا نے خود حکم ربانی سے، جن کا نام علی نے علی کے کہنے پر علی رکھا، جن کا نام علی نے علی کے کہنے پر علی رکھا، علی ابن الحسین۔ امام زین العابدین نے زیارت کی علی ابن الحسین نام رکھا۔ اور مولا امیر المومنین کے 6 جملے ملتے ہیں، 6 جملے جو مولا نے کلام کیے امام سجاد سے، تاریخ میں محفوظ ہے 6 جملے۔ پہلا جملہ فرمایا میرے وہ خطبے جن خطبوں کو میں شام کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا اور میں نہ پہنچا سکا، ان خطبوں کو میں تمہارے حوالے۔ کیا خطبہ دیا ہے علی نے! آپ نے تو سنا ہوا ہے نا، بہت مشہور خطبہ پڑھتے ہیں کہ جب عباس لڑے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ علی آ گئے ہیں۔ شام میں جب سید سجاد نے خطبہ دیا تھا، کوئی شک نہیں ہے کہ ثانی زہرا کا لہجہ علی کا لہجہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت گفتگو جس ذات کے حوالے سے ہو رہی ہے، جب پوری گستاخی ہو چکی، شام کا بازار دربار سجا ہوا، خدا کا قانون، اس جملوں پہ غور کیجیے گا کہ خدا ظالم کو، میری کوشش ہے کہ میں امام کے حوالے سے گفتگو کروں، ظالم کو ذلیل کروا دے، اس کی ضلالت کا جو انتظام ہوتا ہے نا، وہ ظالم خود کرتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ آپ دیکھ لیں، نمرود ابراہیم کو مارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ لوگوں کے اوپر اپنا رعب و دبدبہ رکھنا چاہتا تھا۔ لکڑیاں اس نے جمع کی، آگ اس نے جلائی، لوگ اس نے بلائے، لیکن خدا نے اسی کے انتظام سے اسے ذلیل کروا دیا۔ ابراہیم کو بچا دیا، لوگوں نے کہا نمرود تو ذلیل ہو گیا۔ موسیٰ کے دربار میں، فرعون کے دربار میں موسیٰ کا دیکھیں، جادوگر اس نے بلائے تھے، وہ جادوگر جھک کے جسے سلام کرتے تھے وہ موسیٰ تھا، وہ فرعون نہیں تھا۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ اس وقت یہی قانون خدا کا یزید پہ لاگو ہوا۔ 1400 کرسیاں ہوا ہے، کرسیوں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے، کرائے کے خطیب آئے جنہوں نے اپنی مرضی کے پیسے لے کر وہ کچھ کہا جو ان سے کہلوایا گیا۔ اس کا مطلب جو پیسے لے کر وہ کچھ کہے جو ان سے کہلوایا جائے، اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ اپنی مرضی کا کہلوایا گیا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں درس کر رہا ہوں، جو تقریر کرنے آئے تھے انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ کون بنو امیہ، کون بنو ہاشم۔ ان کو پیسے دیے گئے، پیسے لو تمہیں یہ بولنا۔ انہوں نے پیسے لیے، اپنے ضمیر کو بیچا۔ جب کچھ بول چکے، آخر میں امام کو کہا، امام نے ایک جملہ کہا، کیا قسم سے جملوں کی کبھی قدر کیا۔ لوگ آسان سے کہتے تھے، مولا نے کہا مجھے ممبر پہ جانا دے۔ نہیں کہا مولا نے سے ممبر کہا ہی کہ جس جگہ پر حسین کا مقصد پامال ہو رہا ہو، ممبر نہیں ہوتا۔ امام نے کہا، لفظوں پہ غور نہیں فرما رہے آپ، جس جگہ پر حسین کا مقصد پامال ہو، امام نے کیا جملہ کہا، کیا مجھے اجازت دیتا ہے
کہ میں اس لکڑی کے ٹکڑوں پہ جا کے کچھ کہوں. جب آپ خود لکڑی کے ٹکڑے کہہ کر اس پہ تشریف فرما ہوئے تو پھر آپ نے لفظوں کو تبدیل کیا. فرمایا آج میں ممبر پر بیٹھا ہوں. جب ممبر پر حقدار بیٹھے تو وہ ممبر ہوتا ہے. جب ممبر پر حقدار نہ بیٹھے وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑی کے ٹکڑے. امام تشریف فرما ہوئے ممبر پر، امام نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. تعارف کروانا شروع کیا. کیا آواز تھی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے. میں خطبہ امام کا پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے چند 1 منٹ کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچے. ایک شخص جو اتنے مصائب سے گزر کیا ہے وہ آتے کے ساتھ کیا کہے گا؟ اپنے مصائب پڑھے گا تاکہ لوگوں کی ہمدردی لے. لیکن امام نے ایسا نہیں کیا. امام نے کہا ہم ہمدردی لینے نہیں آئے، ہم تو وہ ہیں جو تمہارے مددگار بن کے آئے، ہم تو وہ ہیں جو تمہاری نصرت کے لیے آئے. امام گئے، امام نے تعارف کروایا. فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کے لیے تعارف کرواتا ہوں. کون ہوں میں؟ کون؟ کیا جملے مولا کے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں، میں زمزم سے آیا ہوں، میں صفا سے آیا ہوں. کیونکہ جو شخص جہاں سے آتا ہے وہ چیز اس کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ امام نے فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا. میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کر امام نے اپنا تعارف کروایا، اپنی تقدس چیزوں سے اپنی وابستگی بتایا. مکہ ہمارا ہے، منا ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے. پھر کہہ رہا ہوں زمزم ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے. ایک عیسائی عالم کہتے ہیں امام سجاد کا اپنے پیاس سے بابا کے کٹے ہوئے سر کے سامنے یہ کہنا کہ زمزم ہمارا ہے، یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہم فخر اسماعیل ہیں، ہم زمزم کو کربلا میں پیدا کر سکتے تھے. ہمارے بابا کا پیاسا شہید ہونا مجبوری نہیں، خود مختاری ہے. ہمارا اختیار تھا، ہمارا اختیار تھا. اگر چاہتے تو زمزم پیدا ہو جاتا. جیسے اسماعیل کے قدموں سے زمزم پیدا ہوا تو حسین کے بیٹے اکبر کے قدموں سے زمزم پھوٹ سکتا تھا، لیکن نہیں، ہم مختار تھے. فرمایا کہ میں فخر کرتا ہوں. اب مولا نے فخر کرنا شروع کیا. میں فخر کرتا ہوں. کیا جملے مولا تھے. میں فخر کرتا ہوں محمد مصطفیٰ منا، محمد مصطفیٰ نبی المختار منا. محمد مصطفیٰ جو نبی ہے، غور کریں، محمد مصطفیٰ جو نبی مختار ہے وہ ہم میں سے. حضرت حمزہ ہم میں سے، غور فرمائیں، حضرت حمزہ ہم میں سے، حضرت جعفر طیار ہم میں سے، حضرت علی علیہ السلام ہم میں سے. مولا نے اتنی فضیلتیں تھیں. جناب ابو طالب بھی تھے، غور کیجئے گا، جناب ابو طالب بھی تھے، جناب خدیجہ الکبریٰ بھی تھی، جناب عبد المطلب بھی تھے، جناب ہاشم بھی تھے. اتنے سارے لوگ تھے. سب کے نام چھوڑ کر ان ناموں کو کیوں لیا؟ خاص ان ناموں کو کیوں لیا؟ کس کس کا نام لیا؟ نام لیا رسول خدا کا، غور فرمائیے گا. نام لیا علی کا، نام لیا جناب جعفر طیار کا، نام لیا جناب حمزہ کا. کیوں؟ اس لیے نام لیا. مولا بتانا چاہتے ہیں دیکھو یہ میرے بابا کا قتل ہونا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ دشمنی شروع سے چلی آ رہی ہے. محمد ہم میں سے، محمد کو تکلیف دینے والے ان میں سے. حضرت حمزہ ہم میں سے، حمزہ کے کلیجوں کو چبانے والی ان میں سے. مولا پوری تاریخ کے اوراق کو پلٹ رہے ہیں کہ جعفر طیار ہم میں سے. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد پر جانیں قربان کی، اور جو محمد کے ساتھ رہ کر جنگ سے فرار ہو جاتے تھے وہ اور تھے، جو شجاع تھے وہ اور تھے. امام نے تاریخ کے اوراق کو لوگوں کے سامنے پلٹا. لوگوں نے رونا شروع کیا. امام نے جملہ کہا کہ نہیں، مجھے سنو، میں تمہیں بتاؤں. یزید نے ایک جملہ کہا اپنی تقریر کہ میرے پاس، غور کیجیے گا کبھی اس طریقے سے فضائل سنا کریں. یزید نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو میرے پاس غلام ہیں، میرے پاس کنیز ہیں، میرے پاس محل ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ جب کہا نا ان کے پاس کیا ہے تو اس کا جواب امام نے خطبے میں دیا. مولا نے کہا تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مولا نے کہا اس نے محل پہ فخر کیا، محل دیا، محل کہا، غلام کنیزیں کی. اب میں تمہیں بتاؤں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں علم ملا.
ہمیں علم ملا، ہمیں علم ملا. یعنی اس کا مطلب مولا بتانا چاہتے ہیں تاریخ میں جب بھی ہمارے دروازے پر آؤ گے لوگ سوال پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم جواب دیتے ہوئے، ہم جواب دیتے ہوئے، ہم جواب دیتے ہوئے. اہل سنت کے عالم کی پھر اس جملے پہ رواج سن لیں. زبخشری بہت بڑے عالم، اس سے شاگرد نے کہا کہ میں نے سنا ہے بار بار آپ علی کا ذکر کرتے ہیں، علی چوتھے نمبر پر ہیں، آپ کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو زمخشری نے یہی جواب دیا، علم والا. معلوم ہے کیا؟ زمخشری نے کہا میں نے نبی کے سارے صحابہ کو دیکھا، غور کیجیے گا، میں نے نبی کے سارے صحابہ کو دیکھا، سارے صحابہ کو دیکھا. کبھی سلمان کو ابو ذر کا محتاج دیکھا، کبھی ابو ذر کو مقداد کا محتاج دیکھا، کبھی کسی کو کسی کا محتاج دیکھا، کبھی کسی کو کسی کا محتاج دیکھا. سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اکیلا علی ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب علی کے در پہ جھکتے ہوئے نظر آتے. جب بھی مولا نے فرمایا پہلی چیز جو خدا نے ہمیں دی ہے وہ علم، دوسری چیز علم، تیسری چیز کمال کا جملہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو سارے مصائب و آلام کو دیکھتا ہوا ہے. مولا کہتے ہیں تیسری چیز جو خدا نے دی ہے شجاعت. شجاعت یعنی امام بتانا چاہتے ہیں اگر ہم لڑنے پہ آتے تو تم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. اب جو چیز مولا نے کہی ہے اس چیز کو سنیں اور اپنے ذہن میں محفوظ کریں. مولا نے فخر کیا ہے آپ لوگ. مولا نے کہا خدا نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے ہماری دلوں کو، ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں قرار دی. اور ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں قرار دیا. یہ محبت اہل بیت سے آسان نہیں. یہ نہیں کہا کرے میں تو شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا. نہیں، تم شیعہ گھر میں پیدا ہو کر بھی کہیں اور جا سکتے تھے. کیا تم نے قصہ فرزند نوح نہیں پڑھا کہ نوح کا بیٹا کہاں چلا گیا تھا؟ فخر کیا کرو اس بات پہ کہ تمہارے دل میں محبت رہ گئی تھی. جو تھے امام جو پلٹ گیا ہے. امام نے دو چیزوں کے ذریعے سے تبلیغ کی. میں کبھی بھی کسی بھی عبادت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کسی بھی عبادت میں مقایسہ نہیں کرتا، کیونکہ میں جب خود عبادت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں تو کیسے مقایسہ کریں جب آل محمد نے جو عبادت کا حکم دیا ہے وہ کرنی. امام نے دو چیزوں کے ذریعے سے تبلیغ کی. صرف نہ تلوار نکالی، نہ تیر نکالا، نہ بھالا نکالا، نہ نیزہ نکالا، کچھ نہیں. صرف دو چیزوں کے ذریعے سے تبلیغ کی. ایک دعائیں، دوسری اذان. زیارت اس چیزوں کے ذریعے سے. اب امام کی زندگی سے پہلے اس محبت والی بات کو واضح کروں گا ورنہ تشنہ رہ جائے. اس بات سے پہلے اس جملے کو سن لیں. امام نے آنے سے پہلے دعا کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ توجہ کیجیے گا. دعا صرف مانگنا. امام نے کہا نہیں، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا عبادت ہے. جیسے خدا نے نماز کا حکم دیا ہے ویسے ہی خدا نے دعا کا حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. امام نے دعا کو ایک عبادت بتایا کہ عبادت ہے. ایک ایک چیز کی مولا نے دعا بتائی. بارش کی دعا، نماز کی دعا، والدین کی دعا، ایک ایک چیز کی دعا بتائی. اور اس دعا میں مولا نے ایک کلام کمال دیا. کمال وہ کسی کتاب میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. امام نے دعا کا سلیقہ بتایا کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے. امام نے بتایا کہ دعا کو قبول کروانا ہے تو دو کام کیا کرو. دعا میں آل محمد پر درود بھی پڑھا کرو اور ان پہ لعنت کیا کرو جس پہ خدا نے لعنت کی. امام نے دعا کے قبولیت کا سلیقہ بتایا کہ خدا کو راضی کرنا ہے تو اس میں درود بھی ہونا چاہیے جن پہ خدا درود بھیجتا ہے، اور ان پہ لعنت بھی ہونی چاہیے جن پہ خدا لعنت کرتا ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم امام نے سلیقہ سکھایا دعا کا سلیقہ کہ دعا کیسے مانگیں، کس طریقے سے مانگیں. امام نے دعا کے ذریعے سے تبلیغ کی. اہل بیت کے بڑے بڑے فضائل دعا کے ذریعے سے دعا کے اندر پوشیدہ رکھے. کہ بتایا کہ خدا تجھے واسطہ ان کا جنہیں تو نے اپنے علم کا مرکز بنایا. یعنی اہل بیت کے فضائل دعا میں تجھے واسطہ ان کا جن کے ذریعے سے تو نے لوگوں پر اپنی ہدایت کو ظاہر کیا. ایک ایک چیز کے اندر امام نے ایک ایک دعا کے اندر اہل بیت کے کئی فضائل بتائے. محبت قرار دی دلوں میں. ایک امام کا صحابی
جب امام مدینے پلٹ کے چند صحابی خاص نام، لیکن جتنے چند تھے وہ کئی لوگوں پہ بھاری تھے۔ ایک صحابی امام کا نام میں لے لیتا ہوں، ابو حمزہ السمالی، جن کی دعا مفاتیح الجنان میں موجود ہے، دعا ابو حمزہ السمالی، امام کی جلیل القدر صاحب ہیں، جن کا مقام سنیں گے۔ ایک شخص آیا کہ مولا آپ ابو حمزہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا ابو حمزہ اپنے وقت کا ابو ذر غفاری ہے، یہ مقام۔ دوسرے صحابی امام کے سعید ابن جبیر اور جلیل القدر صاحب، سعید کو مولا نے کام پہ لگا دیا، کام تقسیم کر دیے مولا نے۔ ابو حمزہ کو کہا تم دعائیں پڑھا کرو، ابو حمزہ بڑی بڑی دعائیں پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دعائیں ابو حمزہ السمالی بہت بڑی، آپ کو بڑی لگتی ہے۔ آیت اللہ محمود سے طباطبائی کہتے ہیں میں حرم علی میں نماز شب کی قنوت میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ آپ کبھی بیٹھ کے پڑھیں نا آپ تھک جائیں گے، ذرا سوچیں دعائے قنوت، وہ بھی نماز شب کی، ایسے نہیں ملتا ہے بیت سے قربت کا مقام۔ سعید ابن جبیر کو مولا نے کام پہ لگایا، قرآن پڑھاؤ۔ سعید قرآن پڑھاتے تھے، سعید قرآن پڑھاتے تھے، لوگوں کو قرآن تعلیم دیتے تھے۔ سعید کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے کون ہے۔ ایک دن سعید کو پکڑ کے لائے حجاج ابن یوسف کے سامنے، لوگوں نے کہا اس کو کیوں مارتے ہو؟ غور کیجیے گا، لفظوں پہ غور کیجیے گا، تاریخ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور اس بات کو سوچے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تاکہ سعید کو مارو۔ لوگوں نے کہا اسے کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ تو قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن تو اور لوگ بھی پڑھاتے ہیں، اس کے قرآن پڑھانے میں رو میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ یہ سید سجاد کا شاگرد ہے، لوگ اس سے جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو لوگ علی سے محبت کرتے ہیں، علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھاتا ہے لوگوں کو قرآن، لیکن قرآن طوطے کی طرح نہیں پڑھاتا، یہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یہ کون سا پیغام تھا جو نبی کو حکم تھا پہنچانے کو، لوگوں کو بتاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب آیت مباہلہ آئی تھی تو سب لوگ اپنے بچوں کو لے کے کھڑے تھے، لیکن سب کے سب بچے کھڑے لے کے رہ گئے، محمد جن کے بچوں کو لے گئے ولی و بطول کے بچے۔ سعید ابن جبیر قرآن کو سمجھا کے پڑھا، سعید کو قتل کرو۔ سعید نے کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں تو قرآن پڑھا۔ کس نے سعید سے سوال کیا، سعید تیرا کیا خیال ہے فلاں فلاں اور فلاں کے بارے میں؟ اب سعید کا جواب سنیں، سعید امام سجاد کا شاگرد ہے۔ سعید نے کہا میرے خیال کی حیثیت کیا ہے؟ میرا وہی خیال ہے جو خدا اور اس کے رسول کا خیال ہے۔ کہ سعید تم ان پہ درود بھیجتے ہو یا لعنت کرتے ہو؟ تو سعید نے کہا میں ہر اس شخص پہ درود بھیجتا ہوں جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے، ہر اس شخص پہ لعنت کرتا ہوں جس پہ خدا لعنت کرتا ہے۔ کہتے سعید یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ سعید نے کہا نہ میں کبھی جنت گیا ہوں نہ کبھی جہنم گیا ہوں، اگر جنت گیا مل گئے تو بھی بتا دوں گا، جہنم جانا ہوا تو بھی بتا دوں گا۔ کہتے سعید تو بتا یہ افضل ہیں یا علی؟ سعید نے کہا میری نظر کی کوئی حیثیت نہیں، افضل وہ ہے جو خدا کی نظر میں افضل ہے۔ کہتے سعید میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ سعید نے قرآن کی آیت پڑھی، قاری تھے نا، کہ مومنوں اپنے چہروں کو قبلے کی طرف رخ کو پھیر دو۔ اس نے کہا سعید میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ توجہ کیجیے گا، سعید نے امام سجاد کا مرتبہ بتایا کہ سجاد کیا ہیں۔ جب سجاد کا شاگرد یہ چیز ہے تو سجاد کیا ہوں گے؟ تاکہ سعید میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ سعید نے رخ کو قبلے کی طرف پھیرا، تاکہ سعید میں تمہیں قبلے کی طرف نہ ماروں گا، تو رافضی ہے، میں تمہیں دوسرے طرف رخ کروں گا۔ سعید نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی اور کہا اے مومنوں جہاں بھی رخ کر لو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے کہا سعید میں تمہیں قتل کروں گا۔ توجہ کیجیے گا اذان محترم، سعید میں تمہیں قتل کروں گا۔ سعید نے کہا مجھے قتل کر، مجھے پورے بچ میں سے ایک بات کرنے دی۔ اذان محترم، مجھے تاریخ میں اہل بیت کے دو محب ایسے ملے جن کی گردن پر چھری تھی لیکن وہ محبت اہل بیت کو چھوڑا نہیں، لوگوں کو فضائل بتائے۔ ایک میثم تمار ہیں، ایک علی ابن حسین یعنی سید سجاد کے شاگرد سعید ابن جبیر ہیں، گلے پہ چھری ہے، کہتے ہیں لوگوں دیکھو تمہیں میں بتاتا ہوں یہ مجھے قتل کرے گا، یہ 40 دن میں نہ یہ ہوگا نہ اس کی حکومت ہوگی، نہ یہ ہوگا نہ اس کی حکومت ہوگی۔ لوگوں نے کہا سعید کیا تم علم غیب رکھتے ہو جو تم دعویٰ سے خبر کر رہے ہو؟ کہا میں علم غیب نہیں رکھتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اس نے بتایا تھا جس کا نام علی نے علی رکھا تھا۔
مجھے اس نے بتایا تھا جس کا نام علی نے علی رکھا تھا. مجھے سید سجاد نے بتایا کہ تمہارا قاتل حجاج بن یوسف ہے، لیکن تمہارے قتل کے بعد میں حجاج رہے گا نہ اس کی حکومت رہے گی. ایک اور صحابی مولا عظیم صاحب ابو خالد کابلی، کابل سے آئے حج کرنے، مولا سے محبت ہو گئی، نہیں رہے، واپس ہی نہیں گئے. لوگوں کو ان کا اصلی نام ہی پتہ نہیں تھا. ابو خالد نام نہیں ہے، ابو خالد خالد کا باپ، کابلی کابل کا رہنے والا. آتے تھے، عربی بھی نہیں آتی تھی، عربی بھی امام نے سکھایا. امام نے کوئی کلاس لے کے نہیں سکھائی. امام نے کہا ابو خالد، کہا کہ جی، کہ کنکر اٹھاؤ. ابو خالد نے کنکر اٹھایا. امام نے اپنا لعاب دہن اس کنکر پہ لگایا، کہا ابو خالد اپنے منہ میں رکھو. ابو خالد نے منہ میں رکھا. جسے عربی میں نام بتانا نہیں آتا تھا وہ اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے عربی پڑھاتا تھا. ابو خالد کابلی، ابو خالد کابلی امام کے پاس آتا تھا، جاتا تھا. ایک دن امام کے پاس آیا، اسے غلام نہیں روکتا. صبح کا وقت امام تشریف نہیں لائے. اس نے زور سے بولنا شروع کیا. کابل کا تھا، پٹھان مزاج. اس نے بولنا شروع کیا. اس نے کہا مجھے امام سے ملنا ہے. امام نے اس کی آواز سنی. امام نے کہا اس کو آنے کا. یہ آیا. امام نے کہا ابو خالد کچھ کھایا ہے؟ کہ نہیں مولا آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ کھلا دیں. امام نے کہا ابو خالد بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں. امام جب کچھ لینے گئے، اس کے ذہن میں دو سوال آئے. توجہ کیجیے گا، اسی پہ مجلس ختم کر کے مصیبت پڑوں گا. ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیں. اس کے ذہن میں دو سوال آئے. پہلا سوال یہ ہے کہ یار مولا نے سب کچھ سکھا دیا، میں نے آج تک امام کو اپنا اصلی نام بھی نہیں بتایا کہ میرا اصلی نام کیا ہے. نہ امام نے کبھی پوچھا، نہ میں نے پوچھا، نہ میں نے بولا. دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ امام اتنے معجزے دکھاتے ہیں، اگر یہ سارے معجزے سب کو دکھا دے، یہ سب لوگ ان کے شیعہ نہیں ہو جائیں گے. اب اس جملے کو غور کیجیے گا جو میں نے امام کے خطبے سے پڑھا ہے، اس کی نتیجہ دے کر مثال دے کے سمجھاتا ہوں. امام نے کیا کہا تھا کہ خدا نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے. کہتے مولا یہ کیوں نہیں دکھا دیتے مجھے؟ اس کے ذہن میں سوال آیا. امام کھانا لے کر آئے. امام نے کھانا لگایا. امام نے اس کو کہا ایک کنکر آؤ کھانا کھاؤ. اس کے ذہن میں سوال کیا آیا تھا؟ امام کو میرا اصلی نام پتہ نہیں، میں نے بتایا نہیں، تو امام نے اس کو اصلی نام بتایا، ایک کنکر آؤ کھانا کھاؤ. یہ رونے لگا، کہتا ہے مولا میرے ذہن میں یہی تو سوال آیا تھا، آپ کو میرا اصلی نام پتہ نہیں ہے تو آپ کو کس نے بتایا؟ یہ نام تو وہ ہے یا مجھے پتا ہے یا میری ماں کو پتا ہے، کسی اور کو پتا ہی نہیں ہے. امام نے فرمایا ابو خالد مجھے دیکھ، ابو خالد مجھے دیکھ. ابو خالد کہتا ہے میں نے امام کو دیکھا. امام نے کہا ابو خالد سورہ یاسین نہیں پڑھی؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے. ابو خالد ہم وہ ہیں جو اپنے شیعوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کی مشکل کو بھی جانتے ہیں، اس مشکل کے حل کو بھی جانتے ہیں. ابو خالد رونے لگا. اب ابو خالد کے ذہن میں دوسرا سوال تھا، کیا کہ امام اپنا معجزہ دکھا دیں تو لوگ شیعہ ہو جائیں گے. لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے مانتے نہیں ہیں. امام نے کہا اس بات کو بھی مکمل کرتے ہیں. کھانا کھا رہے تھے تو ایک شخص آیا، مدینے کا مشہور و معروف شخص کا مشہور و معروف بیٹا، آ کے کہتا ہے اے حسین کے بیٹے، میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب یونس کو اللہ نے شکم ماہی میں اس لیے رکھا تھا کہ ان کے سامنے آپ کے جد کی ولایت کو پیش کیا. کیا؟ مولا نے کہا ایسا ہی؟ کہا میں تو نہیں مانتا. امام نے کہا اگر میں تمہیں وہ مچھلی دکھا دوں مانو گے؟ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. امام سجاد کے فضائل، کیا میں تمہیں وہ مچھلی دکھا دوں مانو گے؟ کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا. اب امام نے ایک ترقی اور کی. امام نے کہا اس مچھلی سے گواہی دلوا دوں مانو گے؟ اس نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا. امام نے کہا کہ جاؤ اپنے غلام سے کہا 2 پٹیاں لے کے آؤ. غلام 2 پٹیاں لے کے آیا کہ ایک ابو خالد کی آنکھوں میں باندھو، ایک اس شخص کی آنکھوں میں باندھو. دونوں کی آنکھوں پہ جب پٹی کو باندھا، ابو خالد کی تھی، امام نے دعا پڑھی. دعا ختم ہوئی، ہم نے اپنے آپ کو ایک پانی کے پاس پایا. جب پانی کے پاس پایا امام نے کہا پٹیاں کھولوں. غور کیجیے گا کہ ہم نے پٹیاں کھولی، اتنا پانی تھا، اس کی آواز سے ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں حیرت زدہ ہو گیا کہ مچھلیاں پانی سب مل کر کہتے تھے اے حجت خدا آپ پر سلام، اے حجت خدا آپ پر سلام. کہ ہم حیرت زدہ ہو گئے. میں رونے لگا اور امام نے کہا ابو خالد ابھی تو مقام دیکھنے کا ہے، چپ نہیں ہونا، خاموش نہیں ہونا. کہ امام نے صدا دی، امام نے صدا دی، این انت این انت این انت.
تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ کہ جب 3 دفعہ امام نے کہا ایک بہت بڑی مچھلی نکلی جس کا بہت بڑا منہ تھا، جسے دیکھ کر میں ڈرنے لگا. اس نے کہا لبیک یا امام، اے امام لبیک میں آ گئی ہوں. کہ جیسے ہی وہ مچھلی آئی امام نے اسے کہا من انت، تو کون ہے؟ من انت، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کروا ان لوگوں کو. اس مچھلی نے کہا میں وہ ہوں جس نے خدا کے حکم سے اللہ کے نبی جناب یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا. امام نے کہا ما ہوا سبب، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ تو مچھلی نے کہا توقف ولایت جدک، آپ کے جد کی ولایت پر توقف کرنا. توجہ کیجئے گا، آپ کے جد کی ولایت پر توقف کرنا، انکار نہ کرنا، توقف کرنا، رک جانا، رک جانا، غور کرنا، سوچنا. جب یہ جملے سنے امام نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے واپس پہنچا دے. امام نے کہا پٹی باندھو. ابو خالد کہتا ہے ہم نے پٹیاں باندھی. امام نے دعا کے جملے کی، غور کیجئے گا کہ ہم اسی جگہ پہ پہنچے. امام خاموشی سے بیٹھ گئے. مجھے کہا ابو خالد آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا مولا کھانا نہیں کھاؤں گا مولا، میرا دونوں سوال حل ہو گئے. میرے ذہن میں 2 سوال آئے تھے. ایک میرا اصلی نام آپ کو پتا ہے یا نہیں، وہ بھی آپ نے بتا دیا. دوسرا یہ سوال تھا آپ لوگوں کو اپنے فضائل کیوں نہیں دکھاتے، وہ بھی آپ نے دکھا دیے. لیکن مولا یہ تو آپ کا پکا شیعہ ہو گیا ہوگا نا. توجہ کیجئے گا، یہ تو آپ کا پکا شیعہ ہو گیا ہوگا، یہ تو آپ کا چاہنے والا ہو گیا ہوگا. امام نے کہا جاؤ اسے پوچھ لو. ابو خالد کے دار میں بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا. میں نے کہا کہ اے شخص تو مان چکا ہوگا نا، اب امام کو حجت خدا مان لیا نا. امام نے کتنے معجزے دکھا دیے. کہا وہ شخص کہتا ہے کہ ابو خالد تو دور سے آیا ہے، میں نے پرانا جانتا ہوں، تمہیں کیا پتا ہاشمی کتنے بڑے جادوگر ہوتے ہیں. یہ معجزہ نہیں تھا، یہ جادو تھا. کہتا ہے میں پلٹا، میں امام کے پاس آیا. میں نے کہا مولا 2 چیزوں کا جواب دے دیں. ایک تو یہ سوال کہ اس نے اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد مانا کیوں نہیں، حالانکہ میں نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا. دوسرا سوال یہ بتا دیں یہ اتنا قریب رہ کر آپ سے دور کیوں ہے. مولا مسکرا کے کہتے ابو خالد ہماری محبت اتنی آسان تھوڑی ہے. جب بھی اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کیا کرو، اپنی ماں کو دعا دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ ہیں جن کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. ہم سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک. یا سلام اہل بیت کی محبت جن کے دلوں میں. اس دونوں چیزوں کے ذریعے سے امام نے بتایا کہ تم عزاداری بھی کرو اور تم سجاد نمازی بھی، زیادہ سجدے دینے والے. جب کسی چوک سے مولا گزرتے تھے اور مولا کی نظر کسی چادر پہنی ہوئی عورت پہ پڑتی، امام تڑپ تڑپ کے روتے تھے اور کہتے تھے ہائے میری پپی بے ردا ہو. جزاک اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. عزاداروں صرف چادر دیکھ کے نہ روتے تھے، اگر کسی ماں کی گود میں چھوٹا بچہ دیکھتے تھے، مولا اپنی اولادوں کو سلامت رکھے، مولا تڑپ کے کہتے تھے ہائے میری ماں رباب کی گود اجڑ گئی. عزاداروں کسی جوان کو دیکھتے تھے نا، مولا جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. مولا تڑپ کے کہتے تھے ہاں میرا اکبر بھی جوان تھا جس کے سینے میں برچھی لگی تھی. اتنے مصائب آپ سمجھیں گے. شاید مولا گھر سے باہر ہوتے تھے، گھر میں نہیں روتے تھے. عزاداروں مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے، جب کوئی پانی پلاتا تھا نا مولا پانی کو دیکھتے تھے، پیتے نہیں تھے، پہلے روتے تھے، رو کے کہتے تھے ہائے میرا بابا پیاسا شہید. عزاداروں فقط اتنا ہی نہیں، جب امام خاک پہ بیٹھتے تھے نا تڑپ کے کہتے تھے ہائے میرا غریب بابا جس کا جنازہ کربلا کی خاک پہ رہ گیا. دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے، بائیں کے گھوڑے آوازوں کو بلند کریں. میں آپ سے کہتا ہوں آج شرما کے نہیں روئے گا، آپ رو کے تھک جائیں گے. اس غریب کا مسائل ہے جو 35 برس تک رو کے کہتا تھا میرا بابا مظلوم. ہر چیز کو دیکھ کے روتے تھے میرے امام، ہر چیز کو روتے تھے. جس دن میں نال آیا میں صرف امام کے مسائل پڑھوں گا، صرف امام کے مسائل. میری کوشش رہی کہ پوری مجلس مولا کی ہو. منہال آیا کہتا ہے مولا آج بنی ہاشم کے محلے میں امام سجاد سے کہ کسی ماں کا بچہ فوت ہو گیا ہے. مولا نے کہا نہیں منہال ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ہے. منہال کہتا ہے مولا جب میں آ رہا تھا نا آپ کی طرف میں نے ایک ماں کے رونے کی آواز سنی جو تڑپ تڑپ کے کہتی تھی ہائے میرا بیٹا
ہے میرا بیٹا، ہے میرا معصوم بیٹا۔ منال کہتا ہے مولا کو میں نے سوال کیا، مولا تڑپے، کہتے ہیں منال بچہ آج تو نہیں گیا نا، 10 محرم تھی، علی اصغر کا گلا تھا، حرملہ کا تیر تھا، جب سے میری ماں دھوپ میں بیٹھ کر رو رو کے کہتی اصغر کیا تیرا قاتل صاحب اولاد؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہائے غربت۔ امام نے کہا منہال کوفہ جائے، جی مولا، کہتے جا کے مختار سے کہنا حرملہ کو پکڑ لے۔ جب حرملہ کو پکڑ کے لائے، میں آپ سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں سادات سے، خصوصاً زیدی سادات سے، عابدی سادات سے، جو امام کی اولاد میں سے، میں ان کا درد پڑھتا ہوں۔ مختار نے کہا اے حرملہ تم نے کیا جرم کیا، تم نے کیا گناہ کیا ہے، آخر تم نے کیا ظلم کیا ہے کہ جس ماں کا 18 سالہ بیٹا مارا گیا؟ آج وہ بھی سائے میں بیٹھتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ جس ام البنین کا عباس جیسا بیٹا مارا گیا، وہ ماں بھی سائے میں بیٹھتی ہے۔ آخر تم نے کیا ظلم کیا کہ جس کا 6 مہینے کا اصغر مارا گیا، وہ آج تک سائے میں نہیں آئی؟ حرملہ کہتا ہے مختار مجھے معلوم ہے تو مجھے قتل کر دے گا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مختار، میں نے اصغر کو وہ تیر مارا تھا جو ہم ہاتھیوں کو مارتے تھے۔ اور حرملہ کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تیر اتنا بھاری تھا، اگر حسین نے اصغر کو تھاما نہ ہوتا، جہاں جہاں تک تیر گیا ہوتا وہاں تک۔ اور حرملہ کہتا ہے فقط اتنا ہی نہیں، جو میں نے تیر مارا تھا نا، وہ اصغر کے گلے میں لگ کے نکلا نہیں تھا، اصغر کے گلے سے پیوستہ ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا غریب نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا اور تڑپتے ہوئے دل سے جملہ کہا اصغر اکبر کی برچی آسان تھی، چونکہ اکبر کا سینہ چوڑا تھا، تیرا گلا چھوٹا ہے، تیر ہائے غربت میرے مولا کی۔ منہال پلٹ گیا، کہتا ہے مولا مختار نے حرملہ کو قتل کر دیا، لیکن مولا اتنا بتا دو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی؟ مولا نے تڑپ کے جملہ کہا الشام، الشام، الشام۔ منہال رونے لگا، کیونکہ منہال جانتا تھا نا مولا کی کیفیت کو۔ آواز کو بلند کر، منہال مولا کی کیفیت کو جانتا تھا۔ منہال خاموش ہو گیا۔ ایک مولا کا دوسرا صحابی موجود تھا، اس کا نام تھا نعمان۔ اس روایت کو سنے اور ایک شہادت کی روایت مجلس ختم ہوئی۔ نعمان تھا، کہتا ہے مولا میں جب بھی آتا ہوں آپ سے جو بھی پوچھتا ہے آپ کہتے ہیں شام، شام، شام۔ مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ مولا کہتے ہیں نعمان تو مدائن سے آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے، میں تمہیں رلانا نہیں چاہتا۔ مولا سے مدائن کا غلام نعمان قدموں پہ گر گیا، کہتا ہے مولا مجھے بتاؤ۔ مولا کہتے ہیں سب مصیبتیں نہیں سن سکتے، صرف 7 مصیبتیں بتاتا ہوں، 7۔ میں اس میں سے 7 میں سے 2 یا 4 پڑھوں گا۔ مولا کہتے ہیں پہلی مصیبت یہ تھی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بدماشوں کا مجمع ہوتا تھا، درمیان میں علی کی بیٹی ہوتی تھی، ہم چلتے تھے، کوئی ڈھول بجاتا تھا، کوئی باجا بجاتا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شرما کے نہ روئیں، سر و سینہ پیٹیں، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، مولا تمہیں کربلا لے جائے۔ جملہ سنیں گے، مولا کہتے ہیں جو لوگ دائیں بائیں تھے نا، میں یہ جملہ ان عزاداروں کو ہدیہ کرتا ہوں جو کربلا جاتے ہیں۔ تم جب جاتے ہو تم مشی کرتے ہو، تمہارے دائیں بھی خادم ہوتے ہیں، تمہارے بائیں بھی خادم ہوتے ہیں، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے۔ امام کا جملہ سنیں، مولا کہتے ہیں جب ہم چل رہے ہوتے تھے، دائیں تلوار والے ہوتے تھے، بائیں نیزے والے ہوتے تھے، کوئی نیزے کی انی چبھ ہوتا تھا، کوئی تلوار سے کیا غربت ہے، کیا غربت ہے۔ مولا بانی مجلس کی رحمتوں کو قبول کرے۔ تیسری مصیبت سنیں گے، مولا کہتے ہیں ہمارے شہداء کے جو سر تھے نا، یہ لوگ بلند کرتے تھے، بلند کرتے تھے۔ میں نے کہا امام نے جو جملہ کہا اس کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں بلند کرتے تھے، کیسے بلند کرتے تھے؟ کہ جہاں زینب کھڑی ہوتی تھی وہاں حسین کا سر لے کے آتے تھے، جہاں سکینہ کھڑی ہوتی تھی وہاں عباس کا سر لے کے آتے تھے، جہاں میں لیلا کھڑی ہوتی تھی وہاں اکبر کا سر لے کے آتے تھے۔ مولا پھر کیا کرتے تھے؟ مولا کہتے ہیں یہ بدماش سروں کو زلفوں سے پکڑتے تھے، کبھی زینب کی طرف، یا زہرا، یا زہرا، ہائے حسین، ہائے غربت امام سجاد کی۔ مولا کہتے ہیں فقط اتنا ہی نہیں، فقط اتنا ہی نہیں، جب یہ شام کے بازار میں سر داخل ہوئے نا، لوگوں نے پتھر اٹھائے، پتھر اٹھائے، پتھر اٹھائے، کوئی پتھر زینب کو لگتا تھا، کوئی پتھر حسین کے سر۔ چوتھی مصیبت، مولا کہتے ہیں جب لوگ داخل ہوئے نا، لوگ چھتوں پہ موجود تھے، لوگ چھتوں پہ موجود تھے۔ نعمان کہتا ہے مولا کیا پھول لیے ہوئے تھے؟ کہتا نہیں مولا، وہ نعمان کے موت نہیں، نعمان نہیں۔ مولا کہتے نعمان نہیں، نہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، کسی کے ہاتھوں میں آگ تھی،
किसी के हाथ में लकड़ियां थी, जुमला सुनेंगे, रोने के लिए इशारा देखिएगा। मौला कहते नौमान वो लोग पत्थर मारते थे, आग फेंकते थे, नौमान हमारी गुर्बत ये थी हमारे हाथ पसे गर्दन बंधे थे, वो पत्थर लगते थे, हम रोते थे। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको किसी का न रुलाए। रोती है 2-4 मिनट की जहमत है। उस इमाम का ताबूत है जो 35 बरस रोया। अज़ादारों को कहता है, नौमान कहता है मौला इतनी मुसीबतें बताई, क्या इससे भी कोई सख्त मुसीबत आई? बोला कहते हाँ इससे भी सख्त मुसीबत आई। का क्या? का दरबार सजा हुआ था, यजीद ने इशारा किया बताओ इनमें ज़ैनब कौन है? जब बताया गया ये ज़ैनब है, फशार इला बिन्त अली, उसने अली की बेटी की तरफ इशारा किया। एक सवाल पूछा, क्या बता तेरा गाजी कहाँ है? जज़ाकल्लाह। नौमान रोने लगा। नौमान कहते हैं मौला ये तो हद हो गई ना, इससे बढ़कर कोई मुसीबत है? मौला कहते हाँ इससे बढ़कर भी मुसीबत है। का क्या? मौला कहते नौमान काश मैं उस चौक पे जाने से पहले मर गया होता। नौमान एक चौक था, उस चौक पर गुलामों को कनीजों को लाया जाता था। नौमान ये लोग हमें उस चौक पर ले गए। नौमान रोने लगा। कहते मौला फिर क्या हुआ? मौला कहते नौमान एक शख्स ने मेरी 4 साला बहन की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे बख्श दे। जब ये जुमला सुनना था मेरी बहन मुझसे लिपट के कहती थी सच्चा बाबा ने सब बताया था, ये न बताया था मुसलमान रह गया। नौमान रोने लगा। कहता है मौला और कोई मुसीबत? मौला कहते इससे बढ़कर एक मुसीबत और थी। कहा क्या? क्या मेरी 4 साला बहन थी जिसे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी। नौमान वो मुझसे रोज पूछती थी बतन कब जाएंगे। नौमान मेरी वो बहन शाम के जिंदान में चली गई। नौमान ने सवाल किया, इमाम रोए। इमाम कहते हैं नौमान कहते हैं मौला बहन को बीमारी क्या थी? मौला कहते हैं कोई बीमारी नहीं थी, उसे कभी अकबर का कातिल मारता था, कभी अब्बास का कातिल। नौमान रोने लगा। अज़ादारो नौमान रोने लगा। नौमान रोया। इमाम जब भी जाते थे शाम को याद करते रहते थे। बस अज़ादारो जब रिहाई हुई थी ना मौला की रिहाई हुई थी। क्या हुआ था रिहाई में मालूम है आपको? इस रिवायत के बाद शहादत के 2 जुमले 3 से 4 मिनट की जरूरत है। जब रिहाई हुई थी आप क्या समझते हैं कि मौला को कहा हथकड़ियाँ उतारो? मौला ने उतार दी। बेड़ियाँ उतारो? उतार दी नहीं। अज़ादारो मक्तल कहती है लोहार को बुलाया गया। लोहार आया, गरीब की हथकड़ियों को काटा, गरीब की बेड़ियों को काटा, गरीब के हाथ खुले, सकीना की कब्र की तरफ इशारा करके कहा सकीना सजाद रिहा हो गया। सकीना सजाद रिहा हो गया। सकीना सजाद रिहा हो गया। अज़ादारो हथकड़ियाँ कट गई, बेड़ियाँ कट गई। अब जब तोप की बारी आई ना, लोहार था, जलाद था, कभी गरीब के तोप की तरफ हाथ बढ़ाता था, कभी पीछे कर लेता था, कभी बढ़ाता था, कभी पीछे कर लेता था, कभी बढ़ाता था, कभी पीछे कर लेता था। मौला ने सिर को झुकाया हुआ था। तड़प के कहते तू काट ले, तुझे काटने के लिए बुलाया है। इंतजार किस चीज का है? कहता है कैदी में इंसान हूँ, मैं तेरा तोप कैसे काटूं? इस तोप की जो सलाखें है ना वो तेरी गर्दन में पेविस्ता है, मुझे डर लगता है मैं तोप काटूंगा तेरी गर्दन कर। अज़ादारो मुझे नहीं मालूम ये तो कैसे कटा, कितना गोश्त गिरा, कितनी गर्दन सजाद की कटी, कितनी मरतबा मौला पे गशी ताली हुई। बस मुझे एक रिवायत मिलती है, क्या? जब करबला के मैदान में मेरा मौला पहुंचा तो जाबिर के गुलाम ने कहा कैदी गर्दन से लहू क्यों टपकता है? गर्दन से लहू क्यों टपकता है? तो मौला ने तड़प के कहा था मुझे कैदी न बोल, मैं वक्त का इमाम हूँ। ये गर्दन से जो लहू टपकता है ये तोप पहनाया था मेरी उम्मत ने। इमाम को जहर मिल गई। इस तोप वाली बात को जहन में रखिएगा। मातम करते हुए उठेंगे। जहर मिली मौला को, 3 दिन तक तड़पते रहे मौला। एक तरफ से ज़ैद शहीद खड़े थे शरबत लिए हुए, एक तरफ से इमाम बाकर दूध लेके खड़े थे, एक बेटा पानी लेके खड़ा था। सब कहते थे मौला पानी पी लो, दूध पी लो, शरबत पी लो। जब ये कहते थे ना पी लो, मौला तड़प के कहते थे नहीं, सज्जाद का बाबा प्यासा गया था, सज्जाद प्यासा दुनिया से जाएगा। इमाम पे जहर की शिद्दत ने असर किया, मौला की आंखें बंद हुई। इमाम बाकर ने कहा मैं अपने बाबा को खुद गुस्ल दूंगा।
غسل دینے کے لیے امام کے ساتھ بھائی موجود تھے. غسل دیتے دیتے ایک مقام ایسا آیا امام باقر کی چیخ بلند ہوئی. امام باقر روئے. جب امام باقر روئے بھائیوں نے پوچھا بھائی کیوں روتے ہو؟ مولا نے کہا کیسے نہ روؤں، 35 برس گزر گئے میرے بابا کو 2 کوترے ہوئے، وہ اثر الحدید علی ان کے ابھی، آج تک اس نوک کا نشان میرے بابا کی گردن پر موجود ہے میرا غریب بابا. اس کے بات میں صحیح یہ کہتا